ہیلووین نائٹ آنے والی تھی۔ ہر کوئی زور شور سے تیاری کر رہا تھا۔ سب کے سب خوفناک کاسٹیوم پہن کر گھروں کے باہر سجاوٹ کر رہے تھے۔ یہ رات سب کے لیے بہت خاص ہوتی ہے، لیکن ٹے کے دل میں تھوڑا ڈر تھا، لیکن وہ پھر بھی جنگکوک کی خوشی کے لیے تھوڑا سا تیار ہو کر بائیک پہ وہاں آ گیا تھا۔ دونوں 9 بجے وہاں آ گئے تھے۔ بہت انجوائے کیا دونوں نے اور 12 بجے وہاں سے نکل گئے تھے۔ جنگکوک ٹے کا ہاتھ پکڑ کے میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ٹے، آئی ڈونٹ نو بٹ یہ ہماری تیسری ملاقات ہے، لیکن جنگکوک ٹے کو آئی لو یو بول کر اس کے قریب ہو کر اس کے ہونٹوں کو ٹے شاکڈ ہو گیا تھا اس کی حرکت پہ۔ اس نے جنگکوک کو پیچھے کیا۔ سوری میں نہیں، وہ گھبرا کر وہاں سے بائیک لی اور اس کو وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ ٹے تیز رفتار بائیک چلا رہا تھا اور سوچ رہا تھا وہ مجھ پہ ترس کھا رہا ہے، لیکن میری حقیقت یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ٹے غلط سوچ رہا تھا جنگکوک کے بارے میں، لیکن اچانک وہ بائیک سے گر گیا۔ کافی برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ٹے وہاں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ٹے کو ایسا پڑا دیکھ کر ایک شخص اس کو پل کے نیچے لے گیا اور جب ٹے کی آنکھ کھلی تو وہ بہت خوفزدہ ہوا خود کو ایسی جگہ پر دیکھ کے کہ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ٹے اٹھ رہا تھا لیکن اس سے اٹھا نہیں گیا اور اس کے سامنے ایک خوفناک شخص کھڑا تھا جس کے منہ پر ماسک تھا اور اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ ایک پل کے لیے ٹے کا بلڈ ختم ہو گیا تھا کیونکہ ٹے نے اس کو پہلے بھی دیکھا تھا۔ ٹے نے نیوز میں دیکھا تھا اس کو، وہ قاتل تھا جس نے 10 سال پہلے بھی اسی دن قتل کیا تھا اور اس کو سزا بھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ ٹے پلیز جانے دو مجھے، میں پہلے بہت دکھی ہوں۔ ٹے نے خود کو بچانے کی کوشش کی اس سے خود کو خاموش ہو جاؤ، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو، مجھے انسان لا کر دو اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری زندگی بخش دوں گا۔ وہ ٹے کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، ٹے جو صاف انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی زندگی کی خاطر اس نے ڈیل پکی کی۔ یہ رات بے حد خوفناک گزری تھی۔ پھر ٹے لڑکوں یا لڑکیوں کو نشے میں لا کر ان کو اس شخص کو دے آتا، پھر وہ اپنے مزے سے مار لیتا تھا ان کو۔ یہ رات جہاں سب نے انجوائے کیا تھا وہاں پھر صبح لاشوں کا ملنے کا سلسلہ۔ ٹے پاگل سا ہونے لگا تھا، تبھی وہ سو گیا تھا۔ گھر آ کر ٹے نے رات میں ہی بہت سے لوگوں کو لا دیا تھا اس کو، ٹے جب صبح اٹھا تو پورے شہر میں خوف سا تھا۔ جو لوگ ٹے کو تنگ کرتے تھے ایک ہی بات پر ان کا کوئی نہ کوئی مر گیا تھا، جس کو دیکھ کر جنگکوک خوش ہو رہا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے، ٹے کو اب شاید مزہ آنے لگا تھا، وہ بھی اس کا دشمن ہوتا وہ اس کو اغوا کر کے اس کے پاس لے جاتا تھا اور اپنے سامنے مار دیتا تھا۔ ٹے رات کے وقت جنگکوک کے پاس گیا، اس سے معافی مانگی اور خود کرنے کی شروعات کی۔ محبت میں شائع قسم کا انسان تھا، پر آج شروعات اس نے کی تھی۔ ٹے خود خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ جنگکوک بھی یہی چاہتا تھا۔ ہم دونوں روم میں جا کر اپنی دوریاں ختم کرنے لگے۔ ہر روز سونے لگا تھا، ٹے روز یہی کام کرتا تھا، دونوں ساتھ رات گزارتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹے اس شخص کا کام کو بھی اب اگنور کرنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے وہ قاتل خود آ کر لوگوں کی جان لینے لگا تھا۔ ہیلو آرمی، سو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ اب آپ بتاؤ سب مجھے کہ اب آگے کیا کروں، ان دونوں کو کپل بنا دوں یا ٹے کو ڈائی کر دوں؟ مجھے تو آپ لوگ جو کہو گے میں وہی کروں گی، پلیز مجھے اپنی رائے لازمی دینا آرمی۔ بائے بائے، ٹو بی کنٹینیو، لاسٹ پارٹ۔